عثمانیہ پہ بھی پھر مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے اگر یہودیوں کا حق فلسطین پہ ہے. تو اقبال کی فکر کو دیکھیں تو وہ بڑے اٹیچ ہیں اسپریچولی، آئیڈیالوجیکلی، ریلیجس پرسپیکٹو میں. امت کی بات کرتے ہیں، ملت کی بات کرتے ہیں. وہ علاقائیت، عصبیت، لسانیت کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یونائٹڈ ہو جائیں. یہ نیشن سٹیٹس کی تھیوری نہیں، سلطنت عثمانیہ جو آٹمن امپائر کی بات کی. تو فکر اقبال کی روشنی میں آج امت مسلمہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، بالخصوص فلسطین کے قضیے پہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب، علامہ کی ذرا بصیرت اور دراکی ملاحظہ کیجئے گا. یہ جو ابھی آپ نے جس قرارداد کا ریفرنس کوٹ کیا ہے، علامہ کے متون میں وہ فارسی متون ہے منظوم یا اردو منظوم متون ہے، یا علامہ کے مکتوبات ہے، نثری تقاریر ہے، قراردادیں ہے، ان سب میں یہ ایشو جلوہ گر ہے. اور جا بجا اس وقت یعنی علامہ کی بصیرت دنیا کے خارجی داخلی سیاست، خارجی حالات، اوٹومن امپائر کی فال، ادھر افغانستان کا استقلال لینا 1919 ہی میں، تو یہ تمام چیزیں ان کے ملحوظ مطالعہ تھے، ملحوظ مشاہدہ تھے، جس کی بنیاد پہ وہ آئیڈیاز مرتب کرتے تھے. نہ افغانم و نہ از ترک و تتارم، چمنزادم و از یک شاخ سارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نو بہارم. یہ جو یک نو بہاریت ہے، یہ امہ کا وہ سینٹرلائز آئیڈیا ہے جس کی بنیاد پہ اسلامی امہ کی تشکیل استوار ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اقبال کے دو فکری مہم منابع، قرآن معرفت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور اقبال عاشق رحمت للعالمین ہے. تو بعینہ ہی اسی کینوس میں جس طرح قرآن کا اعجاز و ابلاغ کائنات کے لیے ہے، بنی نوع بشر کے لیے ہے، بعینہ ہی رحمت للعالمین کا پیغام آفاقی ہے. تو اقبال کا ویژن انہی وسعتوں کا احاطہ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. اور خصوصاً یورپ سے واپسی پہ جب مشرق کی افتادگی دیکھتے ہیں اور وہاں کی مادی ترقی اور یہاں کی مادی تنزلی، یہاں کی معنوی ترقی اور وہاں کی معنوی افلاس، یہ دیکھتے ہوئے علامہ اس وقت یہ ادراک کر چکے تھے کہ دنیا مشرق و مغرب کے تصادم کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتی. یہ جو ابھی اس وقت بپا ہے، یہ غزہ کا جو حالت ہے، فلسطین کی، یہ جو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں صورتحال، اور یہ جو علامہ نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ راستہ جو ہے جن ممالک سے گزرے گا، ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے. مگر ایک چیز جو علامہ کے پیغام پہ ہے کہ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اس قوم میں وہ چنگاری دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ بیدار ہو، پھر اس کے لیے مادی ترقی اور کفری سازشیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا یہ بتائیں کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری، اقبال کہتا ہے کہ صوفی کی کم نگاہی، ذرا اس پہ روشنی ڈالے، اور کج ادائی کہ تو کیوں اسیر ہے. برہمن نے تو بت سجا دیے، تو نے بھی قرآن تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیا. قرآن میں جو علوم و معارف کا سمندر ہے، اس میں غوطہ زن ہو اور اجتہاد کے مطابق کنٹمپریری ایشوز قرآن کی روشنی میں حل کر کے آگے بڑھے. اقبال یہ کہتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ علامہ کا ایک اور کوٹ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ میرے اجداد پہ زندگی اس تفکر میں گزری کہ خدا کیا ہے، برہمن تھے، اور مجھ پہ زندگی اس تفکر میں بیت گئی کہ انسان کیا ہے. اب انسان قرآن کا سبجیکٹ، ڈسپلن اٹھا کے اسلامیات، فزکس، کیمسٹری، قرآن انسانیات کا بک ہے. انسان
خدا، کائنات، اسرار، رموز، یہ تمام چیزیں سکھاتے. تو علامہ صاحب اس انسان کی تلاش میں، وہ جو انسان کا تصور ہے اس کو دام و دانے سے بلند تر کرتا ہے. صوفی و ملا کی پرواز اگر دام و دانے تک، شکم پروری تک، انسانی مادی وسائل تک محدود ہو تو وہ اس کی روح کو نہیں پہچان سکے گا. اس روح کو جس کی بنیاد پہ تخلیق آدم ہوئی تھی، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تصور جو ہے، دیکھیں نا، خدا کو اس کائناتی نظام میں ایک وہ تقدیر ساز جو چھوٹے چھوٹے تقدیرات بذات خود بنائے. اقبال کا تصور تقدیر و تدبیر اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس تقدیر ساز کی ضرورت کی بنیاد پہ تو نیابت الہی آپ کو عطا ہوئی ہے. آپ کی پرواز تو تب محدود ہوتی ہے. آپ نے ملک صاحب سے جو یوتھ کے حوالے سے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یوتھ کا یہ حالت ہے، ہمارے دانشگاہوں کی یہ حالت ہے کہ یہاں کا فارغ التحصیل سی وی بنا کے دام و دانے اور شکم پروری کی چکر میں ادھر ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ مشیت یزیدی کا جو تقاضا تھا، تخلیق آدم کا جو منشا تھا، وہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے، جن کا پرواز بہت بلند ہے. اقبال آپ کو تقدیر ساز گردانتے ہیں. اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. سب یہ بتائیں ایک ایک شعر پہ، اے پیر کلیسا کی کرامت کے اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار. دوسرے شعر پہ روشنی ڈالیں، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل. اقبال کہتے ہیں تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار. حضور والا یہ بہت تدبیر سے، جی یس سر، یس سر. حضور یعنی انسان تو مکلف بد تدبیر ہے، اور تقدیر کے قاضی کے پاس ہے. صورتحال یہ ہے جس طرح ملک صاحب نے ارشاد فرمایا، اقبال کے فکر، یہ فن کون سا گوشہ ہے جو ان سے اوجل ہے. یہ جو خدا نے اقبال کو بصیرت عطا کی ہے یہ شاعرانہ نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں روحانی ہے. نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانه است، سوی قطار می کشم ناقه بے زمام را. واہ واہ واہ. شاعری سے میرا کیا غرض ہے، شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو ڈسپلن ہے قائد کا، جو ڈسپلن ہے، اس وقت سوئی قطار می کشم ناقه بے زمام را. اس وقت دنیا کو فکر اقبال پیر کلیسا کو بھی ہے، مغرب کو بھی ہے. علامہ نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب اقبال کا ویژن فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. خوبصورت بات کہ آپ فطرت کے اشارے کو سمجھتے ہوئے ہر شب کو سحر کرنا آپ پہ لازم ہے. جہاں تاریکی ہے وہاں نور بن جا. یس، کیونکہ آپ رحمت للعالمین کا میسنجر. اور اقبال یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر. حضور اس تو وقت یہ راستہ اقبال نے دکھا دیا. یہ اقبال اکیڈمی سر نے بتایا، سرکاری اقبال. نہیں میں آپ کی طرف اشارہ نہیں، میں معاشرے کی، میں اکیڈمیکلی تھوڑا سا قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے توسط. اس وقت اقبال اکیڈمی میں دنیا میں گلوبلی اس موضوع کے علاوہ دنیا کے 45 زبانوں پہ اقبال پہ ہمارے پاس کام موجود ہے. 45 زبانوں میں، یعنی اس وقت ماسٹر لیول سے لے کے پوسٹ ڈاک تک 1200 پلس تھیسز لکھے جا چکے ہیں اقبال پہ. کیا ضرورت ہے جاپانیوں کو کہ وہ مثنوی پس چھبایت کرد اے اقوام شرق. میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، آپ کی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مسلم اس پہ ہے، ملائیشیا وغیرہ پہ آپ نے فوکس، گلوبلائزیشن. یس، گلوبلائزیشن اور مسلم امہ پہ. مجھے کوئی 3 مہینے پہلے کوالالمپور سے پاکستانی ایمبیسیڈر کی کال آئی کہ جب بھی میں ڈپلومیٹک میٹنگ میں ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب سے ملتا ہوں
تو وہ مجھ سے اقبال کے بارے میں استفسار کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بحیثیت ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی آپ ہمارا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی لائبریری سے مالی زبان میں اقبال پہ لکھے گئے 3 بکس کو PDF کر کے ان کو بھجوا دیے. ملیشین پرائم منسٹر. یس. جب بھجوا دے شکریہ کی کال کے ساتھ ان کا گلہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میرا کام بڑھا دیا. میں نے کہا کیسے؟ وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ نے کہا مکمل اقبال مجھے مالی زبان میں چاہیے. دنیا کو اس وقت فکر اقبال کی ہمارے نوجوان کو کیوں نہیں ضرورت؟ ساتھ ہی سوال کرتا مجھے اس دن سے خاکم بدہن مجھے اس دن سے ڈر ہے کہ ہمارے پاس صرف مزار اقبال رہ جائے گا اور فکر اقبال دنیا میں لوگ سینے سے لگا کے. میں اسی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب ایک لائن کا میں کہنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں نئے موضوعات دیے جائیں. گھسے پٹے روایتی جو اقبال شناسی ہے کہ وہ اس کے آج کی عصر حاضر کے تقاضوں سے اور نیڈ سے اقبال کو لنک کریں. روایتی موضوعات پہ 100 سال سے PhD ہو رہی ہے, وہ گریڈ 18 سے 19 جانے کا ذریعہ ہے. بہترین سر نے بہترین نشاندہی کی. میں ایک عرض کرتا چلوں, اس وقت ناگزیر ہے کہ اقبالیات ایز اے ڈسپلن ایسے جن سے روٹی روزی بھی آپ وابستہ کریں, آپ فیکلٹی ممبر اسٹوڈنٹس, لیکن موضوعات یہ روایتی زنگ آلود نہیں ہو, ان کو نکال دیں. ریپیٹیشن یہ نہ ہو. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں نا, فلسفے کے شعبے کیوں ختم ہو گئے ہیں اور ہماری جو یونیورسٹیاں HEC دعویٰ کرتا ہے نئے بننے والی 200 یونیورسٹیوں میں فلسفے کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ. آپ کے ملک میں 250 یونیورسٹیاں. جب انگریز نے یہاں پنجاب یونیورسٹی بنائی تو فلسفے کا شعبہ رکھا. علامہ اقبال نے فلسفے کا شعبہ میں لیکچر بھی دیے گورنمنٹ کالج. تو یہ ہمیں جو HEC درس دیتا ہے کہ ہم نے 300 یونیورسٹیوں بنا دی, ایک بھی شعبہ فلسفے کا نہیں. فلسفے میں بریگیڈیئر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. اقبالیات 250 یونیورسٹیوں میں صرف 3 جامعات میں اقبالیات کے شعبے. 3 جامعہ اقبال چیئر. بڑا اچھا پروگرام, بہت شکریہ آپ کا. میں پاس میں تھا. جی آپ ساتھ رہیے گا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے تو سم اپ کریں گے واٹ نیکسٹ, مستقبل کیا ہے فکر اقبال کی روشنی میں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فکر اقبال پہ بات ہو رہی ہے. مستقبل, اقبال نے ایک شعر کہا جو مجھے بچپن سے یاد ہے. ایک تو یہ پوچھوں گا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہماری گرومنگ اسی سے ہوئی ہے, ٹاٹ کے اسکول سے. پھر ہم ہائی اسکول میں گئے تو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یعنی فکر بچپن سے انڈیلی جاتی تھی. کتنے اسکول ہیں آج غائب ہیں یہ دونوں نظمیں. آج جناب انگریزی تقریریں باقی تو آپ کرتے ہیں, یہ تو غائب ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائے فیوچر اقبال کی اس شعر کی روشنی میں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. آپ کے سوال کے 2 پورشن ہیں, میں دونوں کو مختصر. ابھی حال ہی میں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی خود نوشت شائع ہوئی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ میں ہائی اسکول گلستان بلوچستان کا ایک قریہ, وہاں کے ہر اسمبلی میں لب پہ آتی سنتا رہا اور دن بھر اس کا گردان کرتا رہا تاکہ یہ کریکٹرز میرے شخصیت میں پنپ جائے جو علامہ خدا سے التجا کر رہا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے یہ نظم. تو کہتے ہیں آج اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں آج یہ عبدالصمد نہیں ہوتا جو ابھی ہوں. ہم قوم کو کیا کھلا رہے, کیا پلا رہے ہیں. ایک دوسری بات, علامہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دم سے یوں ہی میرے چمن کی زینت. آخری جو اس کا پیغام ہے مستقبل کے حوالے سے, مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست. مذہب زندہ دلان. بریگیڈیئر صاحب نے بہت عمیق نشاندہی کی. فارسی کلام سے لوگ محروم ہیں. 9000 اشعار علامہ کے فارسی میں ہیں. گلستان بوستان کو پڑھاتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو آغا یمین سے اس وقت پڑھی تھی, اللہ بخشے, اب تو ختم ہو گیا. حضور فارسی کالونیل سسٹم میں یہاں سے رخصت ہوئی. ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا, وہ جبری, لیکن ہم برضا و رغبت اردو کے جنازے کو کندھا دے کے نکال رہے ہیں. حافظ و شیرازی و رومی و اقبال 80% تو فارسی میں. سر آپ فارسی کی رخصتی سے صرف ایک زبان سے محروم نہیں ہوئے, آپ کردار سازی سے, فکر سے, آپ رومی سے, خیام سے, عطار سے, حافظ سے, رودکی سے محروم ہوئے. اچھا,
علامہ فرماتے ہیں کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمیں خاک جہان دیگر ساختن است. زندہ دلوں کی مذہبی خواب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے اسی مٹی سے ایک نیا جہان تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ.